بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ پیاری اور بڑی ہی گہری حدیث ہے۔ احادیث کو صرف پڑھنا اور سننا لازمی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے تم مر جاؤ، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے کہ تم ان 6 چیزوں کے درمیان پائے جاؤ۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، بے وقوف اور نااہلوں کی امارت۔ بے وقوف اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے قوم کے ایسے نااہل اور بے وقوف لوگ قوم کے سربراہ بن جائیں، قوم کے سردار بن جائیں کہ جن کو نہ تو سربراہی کرنی آتی ہو، نہ ہی حکومت سنبھالنی آتی ہو، بلکہ وہ صرف اپنی ہی خزانے بھرنے میں لگے رہیں اور ملک و قوم کی جو وفاداری اور ان سے جو لائلٹی ہے اس کا ان کو ذرہ برابر بھی علم نہ ہو۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت ہو جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ پولیس کی آپ کے آس پاس بہت زیادہ کثرت ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ فرمان ہے کہ پھر تمہارا اس دنیا میں نہ رہنا ہی بہتر ہے۔ فیصلہ کی فروختگی پر، فیصلے کی فروختگی سے مراد یہ ہے کہ جب فیصلے بکنے لگیں۔ فیصلے بکنے سے مراد یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں کہ پیسے لے کر یا تو فیصلہ کرنے لگیں یا کسی کے ڈر سے جو ہے وہ غلط فیصلے کرنے لگیں۔ نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھا جانے لگے۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑا جانے لگے۔ نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا، مگر محض خوش الحانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اور یہ جو چوتھی بات ہے، خون ریزی کو معمولی سمجھا جائے گا، یعنی قتل کر دینا، خون ریزی کرنا بہت ہی عام ہو جائے گا اور معمولی چیز ہوگی۔ ظاہری بات ہے جس چیز کو بہت زیادہ آپ جس کو اہمیت ہی نہیں دیں، جس کو آپ کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، وہ چیز بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور رشتہ ناتا توڑا جانا جو ہے آج کل کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ رشتے جو ہیں وہ مفاد کے اور غرض کے رہ چکے ہیں، ان میں کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی مروت، یعنی ایسا کوئی جذبہ نہیں رہا، کوئی مخلصیت جو ہے وہ جذبوں میں نہیں رہی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ رشتے ناتے کمزور پڑ گئے ہیں اور توڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو چھٹی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ قابل غور اور بہت ہی زیادہ گہری بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو جو ہے وہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن بس اس کی تلاوت کو ایک میوزک کے طور پر سنا جائے گا۔ اور آج بالکل ایسا ہی ہے، سنا تو جاتا ہے، پڑھا تو جاتا ہے، لیکن اس کے علم کو سیکھا نہیں جا رہا، اور اگر سیکھا جا رہا ہے تو بہت کم، اور اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، صرف اس کو سن کے اور بس اس کی عربی پڑھ کے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس پر عمل ہو گیا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ٹی وی پر بھی اگر نعتیں پڑھی جاتی ہیں یا کچھ اس طرح کی تلاوت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جو پڑھنے والے ہیں جو اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں،
ان کو اس کا فہم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو سنا جائے گا اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن نہ تو سننے والے عمل کریں گے اور نہ ان کو فہم ہوگا اور نہ پڑھنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں ایسی فتنوں سے محفوظ فرما دے اور ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا حق پھر ادا ہوگا اور مسلمان ہونے کا حق بھی ہم پھر ادا کر پائیں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کا سچا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔